جی تمام دیکھنے سننے والوں کو قرآن سرور کا سلامی میں سنون قادر مطلق آپ کو دنیا آخرت کی کامرانیاں عطا۔ یار میں آج نا ہر ایک سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ میری پوری ویڈیو دیکھنا۔ اس ویڈیو پہ میرے 6 سے 8 ماہ لگے ہیں اور بہت محنت کے بعد میں نے تیار کی ہے اور 99% یہ سچ پہ مبنی ہے۔ اور اس ویڈیو میری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ میرا چینل ہیک کیا ہوا ہے اداروں نے، ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں لیکن ویو نہیں آتے اور یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس نہیں جاتی۔ جن کو شیئر کی جاتی ہے وہی دیکھ سکتے ہیں۔ 3 دن تک یہ ہیک رکھتے ہیں، 3 دن کے بعد خبر پرانی ہو جاتی ہے، پھر کچھ چند بندے کو دیکھتے ہیں۔ ہر بندہ میری اس ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹس کرے اور سبسکرائب ہو سکے تو وہ کرو اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرو واٹس ایپ گروپوں میں تاکہ سارے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اب میں آتا ہوں اپنے مدعے کی طرف۔ جی آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں یہ میرے پاس خبر کچھ 6 7 8 ماہ سے مسلسل آ رہی تھی اور اس پہ میں ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا تھا۔ یہ کوٹ لکھپت میں جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں نا ان پہ وہ کیسے وہاں وقت گزار رہی ہیں اور انہوں نے وہاں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، یہ مجھے لمحہ بہ لمحہ ساری رپورٹیں ملتی رہی۔ میں چند سال میری قید کوٹ لکھپت کی بھی ہے اور وہاں بھی میرے جاننے والے ہیں۔ خواتین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جیل میں جو مردوں کی بارکیں ہوتی ہیں اس سے ایک الگ نا، یہ جو پوری جیل ہوتی ہے اس کے باہر کی جو باؤنڈری ہوتی ہے نا اسے جیل کی زبان میں کہتے ہیں کوٹ موقع۔ اور جو خواتین کے لیے مستورات کے لیے جیل، اس کے جیل کے اندر ایک الگ سے جیل بنائی ہوتی ہے، اس کا بھی اسی طرح سے کوٹ موقع بنایا ہوتا ہے اور وہاں لیڈیز سٹاف تعینات ہوتا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہوتی ہیں، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہوتی ہیں اور وہاں نیچے جو کانسٹیبل وغیرہ ہوتی ہیں نا ان کو میٹن بولتے ہیں جیل کی زبان میں۔ اور جو جیل کا عملہ ہوتا ہے وہ سپاہی نہیں بولے جاتے، وہ وارڈن بولے جاتے ہیں اور ہیڈ وارڈن بولے جاتے ہیں۔ اور جو یہ اے ایس آئی رینک کا ہوتا ہے اسے چیف بولا جاتا ہے، چیف وارڈن۔ اچھا ہوا یہ ہے کہ جب یہ جیل میں گئی ہے نا تو یہ جیل سے واقف نہیں تھی۔ جیل مینول کے مطابق مستورات کے لیے جیل کے اندر 4 پائیاں ہوتی ہیں، باقیوں کے لیے نہیں۔ لیکن کوٹ لکھپت میں یا 1 2 اور جیلیں بھی پنجاب میں ہیں جہاں پہ مردوں کے لیے بھی ڈبل 4 پائیاں ہیں، 2 منزل، ایک نیچے سوتا ہے ایک اوپر سوتا ہے کسی حد تک، لیکن تمام عورتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن اسے 4 پائی نہیں ملتی جو اندر کو دنگا فساد کرے، تو اس کے اندر ایک سیل بنے ہوتے ہیں جسے قصوری چکی کہتے ہیں اور اس میں بند کرتے ہیں۔ ہماری ان مستورات کو قصوری سیلوں میں بند کیا گیا تھا اور کافی دن تک وہ 24 گھنٹے بند رہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو 1 گھنٹہ جیل کی زبان میں اس کو ٹہلائی بولتے ہیں جسے واک کہتے ہیں۔ تو ایسے کر کے نا ہوا۔ اب وہاں پہ یہ کیا ہوا ہے، کوئی 200 سے کوئی 300 کے درمیان وہاں مستورات کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی ہے اور ان میں کچھ بے گناہ ہوتی ہیں، کچھ گناہ گار بھی ہوتی ہیں۔ اور گناہ گار وہ ہوتی ہیں کہ جن کے کچھ ذرائع آمدن نہیں ہوتے اور وہ مجبوراً کسی نہ کسی جرم میں ملوث ہوتی ہیں، کوئی منشیات لانے لے جانے میں یا کسی اور اس طرح کا دوسرا دھندا لگا لیں، یعنی کہ مجبوری کی صورت میں وہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور وہ جو مستورات ہوتی ہیں نا ان کا ذرائع آمدن اس وقت تک ہوتا ہے جب وہ باہر ہوتی ہے۔ جب وہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو ذرائع آمدن ان کا بند ہو جاتا ہے، پھر وہ جیل کے اندر بھی بڑی تنگی سے وقت گزارتی ہے اور اس کے پیچھے والے بھی بڑی تنگی میں وقت گزارتے ہیں۔ جتنی وہاں خواتین ہوتی ہیں اس میں تقریباً 50-60% جو ہے نا وہ ان حالات سے دوچار ہوتی ہے۔ اب یہ جو خواتین گئی ہیں یہ خوشحال گھرانوں سے تھی، اچھے گھرانوں سے، ڈاکٹر یاسمین راشد تھی جیسے، تو عالیہ حمزہ تھی، ختیجہ تھی، ایسے کر کے نا یہ انہوں نے وہاں یہ کام کیا ہے۔ ان عورتوں کی کہانیاں سنی، ان سے سارا کچھ انہوں نے پوچھا، پھر ان کا مائنڈ سیٹ بنایا
उनको जुराइम से तौबा करवाई। एक और बात है, वहाँ बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो बच्चा छोटा हो, गोद से ले के 7-8 साल की उम्र तक का हो, या वो 10 साल तक का भी बाज़ बच्चे जो है ना वहाँ उनके पास रहते हैं। और उसमें जो होता है कि 4 साल से ऊपर एज का जो बच्चा होता है ना, उनको वो स्कूल भेजते हैं। और जेल के बाहर स्कूल होता है, एक मुलाजम जो है उन बच्चों को सुबह लेके आता है और वो स्कूल के अंदर रहता है। छुट्टी के बाद बच्चों को लेके फिर अंदर पहुंचा देता है। और बाकायदा उन्होंने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होती है और उनके पास बैग होता है और बुक्स वगैरह होती है, लेकिन वो सरकारी स्कूल होता है जहाँ वो जाती है। अब इन ख़वातीन ने क्या किया कि एक काम तो ये किया कि उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी और उनके लिए मज़ीद बुक, कापियाँ और जो उनको चाहिए था और यूनिफॉर्म, ये सारा कुछ उनको अरेंज करके दिया इन्होंने। और उन बच्चों को होमवर्क करवाना शुरू कर दिया, जिससे उन बच्चों की पोजीशनें बहुत बेहतर हो गई, तालीम में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई और उनकी काबिलियत में इजाफा हो गया। इसी तरह उन्होंने औरतों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, औरतों को नमाज सिखाना शुरू कर दी और औरतों को वो दीन की तरफ लेके आ गई। अच्छा, अब क्या हुआ है, जब से मरियम नवाज आई है ना, मरियम नवाज ने आते ही पहले दिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से कहा और आईजी जेल खाना जात से कहा कि मैंने विजिट करना है। अब आम तौर पे होता ये है कि जब जेल सुपीरियर रोज़ाना की बुनियाद पे उसने ना हफ्ते में ना एक दफ़ा हर कैदियों के पास जाना होता है और उसने 6 दिन के ना अलग अलग उसने बनाए होते हैं जहाँ का वो विजिट करता है, उसे दौरा बोलते हैं। और उस दौरे में ये होता है कि जो कैदी होते हैं ना, एक तरतीब से बिठाया जाता है, उसे प्लेट बोलते हैं कि प्लेट लगाना। और उस प्लेट की ये मैं आपको वीडियो में कंडीशन दिखा देता हूँ और मैं उसी तरह से बैठा हुआ हूँ। ये मैं आप लोगों को ज़रा दिखाता हूँ, ये ज़रा देखना। ऐसे करके आलती पालती मार के बैठना होता है और सामने उसके टिकट पड़ा होता है और उसे जेल की ज़बान में गत्ता भी बोलते हैं, जिसमें वो जिस केस में आया होता है उसकी तरतीब होती है और जो उसने मुलाकातें की होती हैं वो उस पर दर्ज होती हैं और जो वो पेशियों पे जाता है उसकी पेशियाँ उस पर दर्ज होती हैं। और ये आगे ऐसे हाथ बांध के ना, ऐसे सर झुका के ना इन्होंने बैठना होता है। और जिस किसी का कोई मसला हो ना तो उसे सवाल बोलते हैं। और जब सुप्रीडेंट आ रहा होता ना तो उसने नीचे हाथ करके ऐसे उंगली ऊपर करनी है। साहब ने पूछना हाँ भाई, उसने कहना सर जी मेरा सवाल है, क्या है, मुझे ये मसला है। आगे उसकी मर्ज़ी है, उसको हल कर दे या रिजेक्ट कर दे। अब ये हुआ कि औरतें मुकम्मल जो है ना, पहले से भी ये हर तबका खां का दीवाना है, पहले से भी थे और ऊपर से इन्होंने उनकी ऐसी ज़हन साजी कर दी। बल्कि एक और काम किया, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने और इन्होंने आलिया वगैरह ने या इन सब ने मिल के ऐसा किया कि बहुत सारी ऐसी थी, कुछ ऐसी भी थी कि जिनको कोई कैद हुई और जुर्माने की वजह से रिहाई नहीं हो रही, उनके जुर्माने अदा करके रहा करवाया। कुछ वकील नहीं कर सकते थे, बेल हो सकती थी, उनके पास मुचलका नहीं था, उनकी बेल करवा के मुचलका दिलवा के ख़र्चा करके उनको रहा करवाया। फिर उनको तौबा करवाई और उनको कहा कि आपके लिए हम मजदूरी का किसी काम का बंदोबस्त कर देते हैं तो ताकि आप लोग आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करना। और बेशुमार औरतें वहाँ से रिहा हो के आके अपने अपने कामों पे लग चुकी हैं जो इन्हीं के मुतलका हैं। इन्होंने अपने ज़ाती कामों के लिए अपने घरों में या अपने हॉस्पिटल में या किसी और अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया है। जो घरों में हैं उनके भी वजीफ़े लगा दिए हैं और जो जेल के अंदर है उनको भी वो खाना पीना सामान सारा दे रहे हैं और उनको भी ख़र्चा दे रहे हैं। अच्छा, अब ये हुआ है कि इन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से रिक्वेस्ट की, जो वहाँ की सुपीरिटेंडेंट थी, डिप्टी सुपीरिटेंडेंट थी,
کہ دیکھیں آپ عمر سیدھا ہے، ہم سرکاری ملازم ہیں، ہم آپ کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں، بڑا تعاون کرتے ہیں، تو میڈم نے آنا ہے وزٹ کے لیے، ذرا خاموشی سے وزٹ ہونے دینا۔ تو اس میں انہوں نے آگے سے کہا کہ بھائی اس نے جو وزٹ کرنا ہے وہ کرے، ہم رول اور لا کو فالو کرتے ہوئے جو کر سکے وہ ہم کریں گے۔ اب یہ ہوا کہ وہ ان کی بڑی انہوں نے منتیں کی، اور آگے سے وہاں سے جو رپورٹ جاتی ہے نا وہ یہ جاتی ہے کہ ان کے علاوہ دیگر بھی جتنی خواتین ہیں سب نے بڑی شدید نعرہ بازی کرنی ہے، اور نعرے بھی انہوں نے کچھ اس طرح کے لانے ہیں جس میں انہوں نے مریم کے والد صاحب کو، مریم کو، اس کے بھائیوں کو شدید ہٹ کرنا ہے۔ اچھا انہوں نے اب جناب نا اس نے کہا کہ میں نہیں جانتی، تمہارے پاس بہت اختیارات ہیں، جو کر سکتے ہو کرو، میرے وزٹ کا ارینج کرو۔ اچھا یہ خبریں میرے پاس آ رہی تھی، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ وزٹ کینسل ہو جانا ہے۔ آج مجھے میسج آیا اور میں دن کو دیکھ نہیں سکا، یہ رات کے تقریباً 12:30 پونے 1 بجے میں نے اچانک ایسے واٹس ایپ چیک کیا تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے تیاری کر لی ہے وزٹ کرنے کی۔ اب مجھے نہیں پتا، صرف اتنا ہی مجھے لفظ ملا کہ وزٹ ہے فوری، پتہ نہیں آج ہو جاتا ہے یا کل ہو جاتا ہے، وزٹ اس کا ہے۔ اور اس کے بارے میں مجھے جو ایک دن پہلے رپورٹ ملی تھی وہ یہ ملی تھی کہ وہاں کی انتظامیہ نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ وہاں سے کچھ معصوم قسم کی، لاچار بے بس قسم کی جو قیدی خواتین ہیں ان کو یہ ڈرا دھمکا کے کہ اگر تم لوگوں نے کوئی بات کی یا کچھ کیا تو تمہارا یہاں سے چلان نکال دیں گے اور تمہیں دور دراز جیلوں میں بھیج دیں گے اور وہاں تم ذلیل ہوں گی۔ تو ان کے لیے یہ تھا کہ وہاں سے نکال کے انہوں نے، اور اس میں یہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل جو ہے نا، اس کا جو ہاسپٹل ہے نا، فرنٹ جو ہے تو ایسے ہاسپٹل کی بیگ پہ نا زنان خانہ ہے، زنان خانہ اس کو بولتے ہیں۔ اور انہوں نے پروگرام تھا کہ وہاں سے مستورات کو لا کے ہاسپٹل کی ایک سائڈ جو ہے نا وہ خالی کروا کے وہاں بٹھا کے وہاں وزٹ کروا لیا جائے، اور اس سے ہٹ کے پوری جیل کے اندر پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کے رویوں نے اور ان کے حسن سلوک نے وہاں رہنے والے قیدیوں کو، جو کہ پہلے سے ہی مداح تھے خان صاحب کے، ان کے ایمان کو، ان کی سوچ کو مزید مضبوط کر دیا۔ اب وہاں کی بھی رپورٹ یہی تھی۔ اب انہوں نے ایک ایک قیدی کو بلا کے ڈرایا دھمکایا کہ تمہارے قصوری چلان نکالے جائیں گے، اور قصوری چلان میں یہ ہوتا ہے کہ تشدد کر کے بھیجتے ہیں، اور اگلی جیل والے بھی تشدد کرتے ہیں اور بڑا ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور قصوری جب چلان جاتا ہے نا تو ان کی قید جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، وہ مطلب بڑھائی نہیں جاتی، اس میں جو کمی ہوئی ہوتی ہے نا معافیوں کی وہ کمی اتار لی جاتی ہے۔ تو ان کو بھی انہوں نے کوئی ڈرایا دھمکایا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب یہ سسٹم ایسا کر رہے ہیں، اب سزائے موت کے قیدیوں کو یہ کچھ نہیں کہہ رہے، انہوں نے کہا کہ سزائے موت کے قیدیوں کے پاس بھی نہ لے کے جاؤ، اس کو لنگر خانے پہ لے جاؤ۔ لنگر خانے میں قیدی ہیں وہ بے بس ہوتے ہیں، ان کی جرت نہیں ہے کہ کچھ کرے، یہ لنگر چیک کرے گی، اس کے بعد یہ فیکٹری میں اس دن کو 200-400 ایسے قیدی ہوں گے جن کو ڈرا دھمکا کے بٹھایا جائے گا، وہاں وزٹ کرے گی اور ہاسپٹل کا وزٹ کرے گی، اور اس ہاسپٹل کے ساتھ کچھ عورتوں کو بٹھا کے، اور اس سے ہٹ کے انہوں نے اپنے طور پہ اپنے ذرائع سے 2-3 دفعہ ایسا کیا ہے کہ سپریڈنٹ کا جس دن دورہ ہوتا ہے اس دن انہوں نے ان خواتین کی بیٹھی ہوں کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مریم جب آئے گی تو اس کو ایڈٹ کر کے یہ شامل کر دیا جائے گا کہ مریم ان کے قریب آئی ہے اور یہ سر جھکائے بڑے احترام سے عزت سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ لیکن جو صنم جاوید ہے نا یار، اللہ نے اس کو پتہ نہیں کیا عطا کر دیا، اور باقی بھی سارے ایک سے بڑھ کے ایک ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں انہوں نے آگے سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ 3-4 دفعہ متعدد موقعوں پہ انہوں نے خفیہ طور پہ بھی کرنا شروع کیا، اور انہوں نے آگے سے اونچی اونچی آواز میں باتیں اور اونچی اونچی آواز میں انہوں نے آگے سے نا احتجاج ٹائپ
اور باتیں یہ وہ شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کا سر جھکا ہوئے کہ وہ ویڈیو نہیں لے سکے اور وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور آگے سے انہوں نے شور ہوا کیا، اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس ویڈیو میں سے کچھ 2-3 سیکنڈ کے ٹوٹے نکال کے بھی کوشش کی جا رہی ہے، ہلکی سی جھلک دکھا دی جائے، ایک جھلک ان کی دکھا کے باقی اس کا وزٹ وہاں سے دکھا دیا جائے۔ لیکن اب 2 طرفہ مقابلہ ہے، صنم جاوید ورسز مریم نواز، اور سب بھائیوں نے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھو ڈاکٹر یاسمین راشد ہماری ماں ہے، کچھ ایج کے حساب سے بہنیں ہیں اور کچھ صنم جیسی ہماری بیٹیاں ہیں، اور ہمیں ان بیٹیوں پہ، ان بہنوں پہ، اس ماں پہ بہت فخر ہے کہ وہ وہاں رہتے ہوئے انہوں نے بجائے اس کے کہ جیل کا ماحول اپنے اوپر لیتی، اپنا ماحول انہوں نے جیل کو ٹرانسفر کیا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، انہوں نے وہاں سب مستورات نے مصمم ارادہ کیا اور 1 سے زائد مرتبہ کیا ہے، یہ وہاں تقریریں بھی کرتی ہیں، عورتوں کو بٹھا کے لیکچر بھی دیتی ہیں، اور ان کو نماز کلمہ صورتیں بھی سکھاتی ہیں، اور ان کو دنیاوی تعلیم بھی تھوڑی بہت پڑھاتی ہیں، اور اکثر عورتیں تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جان گئی ہیں جو ان پڑھ تھیں۔ اور انہوں نے وہاں یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم حکومت میں آ کے پورے ملک کے اندر، چونکہ انہوں نے ان سے اتنی معلومات لے لی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ کچھ ہزار یا 1 لاکھ لگا لو یا لاکھ کے انڈر عورتیں ایسی ہیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے کسی نہ کسی جرم میں مبتلا ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے ہم اسپیشل کام کریں گے، اور ان کے لیے ہم علیحدہ ملازمتوں کا اور ان کی انکم کا، ان کے چھوٹے چھوٹے بزنس کا، اور ان کے ساتھ وظیفے کا کچھ اس طرح کے انتظامات کر کے ان کو جرائم سے نکال کے معاشرے کے اچھے شہری بنانے کے لیے ہم کام کریں گے۔ اور اس پہ انہوں نے پیپر ورک مکمل کر لیا تمام عورتوں کی مشاورت سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب حکومت آئے گی تو ملک کے اندر یہ جو جرائم میں ملوث عورتیں ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ اور ایک بات میں سب بھائیوں سے کہتا ہوں، سارے دعا کرنا اللہ ہماری اس بیٹی کو، ان بہنوں کو اور بیٹیوں کو، ماں کو یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ مریم جو چاہتی ہے دکھانا کہ میں وہاں فاتحانہ انداز میں گئی ہوں اور وہ سر جھکائے بیٹھی ہیں، اس میں وہ ناکام ہو جائے اور اس میں میڈیا آ جائے۔ اور ایک اور بات بھی کہتا ہوں، بہت سارے اہلکار ایسے ہیں جو وہاں کی ساری خبریں باہر دیتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے اپنی اتنی جیل کے اوپر گرفت کر لی ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب یہ ہونا ہے کہ 1-2-3 دن میں اچانک خبر یہ آنی ہے اس کے وزٹ کی، اور اس نے بزت ہو کے آنا ہے۔ کوئی جگنو ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ اللہ